بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. اب ہم لوگوں نے وراثت کے احکامات پر مبنی جو آیات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی. اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے اس آیت کو تھوڑا سا غور سے آپ سن لیں. ماں باپ اور قرابت دار جو چھوڑ مریں ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیں. یعنی جو وارث ہوں گے، جو ایک شخص چھوڑ کر مرتا ہے اور پیچھے جو اپنا وہ ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے، اور اس کے حقدار جو وارث ہیں وہ سب مقرر ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو. اب یہ جو پورشن ہے آیت کا، بلکہ جو پوری آیت ہے، یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اور جو وراثت کے احکامات پر مبنی جو آیات ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں وہ آیات بعد میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو بعد میں نازل ہونے والی آیات ہے جس کے اندر مکمل ڈیٹیلڈ آپ کہہ لیں کہ وراثت کے احکامات کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا گیا ہے، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، ان آیات نے اب کیا کیا ہے،
کہ اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر کلیئرلی یہ چیز پڑھی تھی کہ منہ بولا بیٹا یا غلام وارث نہیں بن سکتے. وارث کون ہوں گے؟ ماں باپ ہوں گے، اولاد ہوگی وارث، اور تیسرا ہے اچھا چلیں اقصا آپ بتائیں، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مائک میں کوئی ایشو ہو. جی کوئی ایک بتا دے کہ آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. چلیں ہاں جی، آپ کی آ رہی ہے آواز. آواز آ رہی ہے. صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا ریزالو کریں، شاید کوئی ایشو ہے. اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وارث جو ہے وہ اولاد ہے، ماں باپ ہیں، اور شوہر کے اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث ہوگی، اور بیوی ہے تو اس کا شوہر وارث ہوگا، اولاد اور ماں باپ. تو لہٰذا اور کون سی ایسی صورتحال ہے کہ جس صورت کے اندر بہن بھائی بھی وارث بنتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کون اس کا جواب دے گا؟ کون سی ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر بہن بھائی بھی وارث بن سکتے ہیں؟ نام ہی لینا پڑے گا. جس وقت اولاد نہ ہو اپنی. ایک منٹ، کیا میرے پاس نہیں ہے بیلنس ابھی تو نہیں. جس وقت اپنی اولاد نہ ہو تو اس وقت بہن بھائی وارث بن سکتے. بالکل کلالہ بالکل کلالہ، بالکل کلالہ کی جو کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر نہ اولاد ہے اور نہ ہی ماں باپ ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسا وہ شخص ہے کہ جس کی وارث جو ہے اس کے بہن بھائی ہوں گے، ورنہ وارث کون ہوں گے؟ ماں باپ، اولاد اور میاں بیوی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب کیا ہے کہ اس آیت میں یہ آ رہا ہے، پہلی تو آیت کا حصہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو. جن سے تم نے اپنے ہاتھوں سے معاہدہ کیا ہے، اس سے مراد ہے منہ بولا بیٹا یا ملازم. تو منہ بولا بیٹا اور ملازم کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں ایک کنڈیشن ہے کہ ایک شخص نے کے پاس جو ہے اس کے ہاں منہ بولا بیٹا تھا اور اس نے اس کی بہت خدمت کی، یا ملازم تھے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی حصہ ملے یا اس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ دیا جائے، تو وہ وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی 1/3 حصے میں سے. اب اس 1/3 میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ترکے میں سے نہیں چھوڑ دیا جا سکتا، کیونکہ حصے جو ہیں وہ مقرر ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، اور وراثت کی تقسیم کے ڈیٹیلڈ احکامات جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں، آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آگے آ جائیں آیت نمبر 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ڈیٹیل سے ہم نے تبصرہ کر لیا. اب اس کے بعد جو ہے اب ایک کامیاب گھرانہ کیسے بنے گا اس کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا، نکاح کی شرائط بتائی گئی، مہر کی تاکید کی گئی، بار بار مہر کی ادائیگی کو مرد کے اوپر فرض کیا گیا، یہاں تک کہ یہ تک کہا گیا کہ اگر تم نے خزانے کے خزانے کنتار کے کنتار بھی مرد اپنی بیوی کو حق مہر کی صورت میں دیے ہیں تو تم نہیں لے سکتے کسی صورت. اور پھر ہم نے اس کی تاکید پڑھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مرد کی تربیت کی گئی. ابھی پچھلی آیات کو آپ نے ساتھ سے ذہن میں رکھنا ہے، یہ میں آپ کے پیچھے آپ کے سامنے میں پچھلی آیات کی سمری بیان کر رہی ہوں کہ مرد کی سب سے پہلے مرد کو نکاح کا طریقہ سکھایا گیا، نکاح کی شرائط بتائی گئی، مہر کی تاکید کی گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آہستہ آہستہ پھر مرد کی تربیت کی گئی ایز این ہسبینڈ، کہ وہ ایز این ہسبینڈ کس طرح سے رول پلے کرے گا. اور پھر اس صورتحال میں کیا بتایا گیا کہ تم بہترین طریقے سے گزر بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ. ہاں ایسی صورتحال ہے کہ تمہیں اپنی بیوی میں کوئی چیز پسند نہیں تو تب بھی بہترین گزر بسر کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی بیوی میں سے بھلائی دے. اور پھر ہم نے کہا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، اولاد کی زیادتی دے سکتا ہے، مال میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا. کہیں نہ کہیں وہ جو ایک ناپسندیدگی ہے
وہ کمپنسیٹ ہوگی. یہ تربیت اس شوہر کی کر دی گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس کو اس کی ذمہ داری سکھائی گئی کہ وہ جو ہے وہ قوام ہے. پھر اس کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا وعاشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے گزر بسر کرو. اور پھر ہم نے اس میں بہترین ایک بات جو ڈسکس کی تھی وہ یہ کہ بہترین شوہر تب اس معاشرے میں پیدا ہوں گے جب بہترین مائیں بنیں گی, جب ماں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرے گی, اور ماں جب اپنی جو تربیت کا ایک رول ہے اس کو ادا کرے گی, جب ماں اس بات کو ایکسیپٹ کرے گی کہ مجھے اس بچے کے اندر ایک بہترین انسان کو اگانا ہے جو تناور درخت بنے, جو بہترین پھل دے, جو سوسائٹی کو سرو کرے, جس سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے. تو لہٰذا کب ایسا انسان بنتا ہے کہ جس کی مثالیں ہم نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے شوہر تھے, اور پھر میں نے آپ کو ان کی جو ہے وہ مثالیں بھی دیں, اور پھر اس کے بارے میں ایک اور بڑی, پھر میں نے آپ کو 2-3 مثالیں تو دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ایک اور بڑی پیاری مثال آتی ہے کیونکہ ٹاپک بڑا ہے میں تو اس کے اندر میں آپ کے سامنے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو صفیہ رضی اللہ عنہ, 2 مثالیں تو میں نے آپ کو دی. اب ایک اور مثال یہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ یہودی تھے. تو لہٰذا ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور باقی جو ازواج تھیں انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑایا اور ان سے کہا کہ یہودی کی بیوی. اب یہ بات یہودی کی بیٹی کیونکہ ان کے والد جو یہودی تھے. تو اب کیا ہوا کہ یہ بات حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر بری لگی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور روتی اور ان کو شکایت لگائی. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے, ان کے آنسوؤں کو صاف کرتے جا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے کہ تم کہہ دیتی کہ موسیٰ علیہ السلام میرے والد ہیں اور ہارون علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر, یعنی میں بھی تم سے کم نہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ شوہر کو کی ٹریننگ کی گئی, اور یہ ٹریننگ کون کرے گا؟ اب یہ قرآن پڑھنے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی ٹریننگ کرے گی. پھر آپ دیکھیں کہ اس شوہر کو پھر یہ بھی سکھایا گیا کہ اس نے بہت ہی بھلے طریقے سے وہ گھر میں گزارا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ سورہ بقرہ کے بھی موضوع کو سامنے رکھیں, وہاں پر کیا مرد کو سکھایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تمہیں چاہیے کہ تم ان کی نگرانی کرو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کھیتی کی جو قیمت ہے, کیوں یہ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے, لیکن میں چھوٹی سی بات کر کے آگے چلوں گی کہ جو کھیتی کی قیمت ہے وہ سب سے زیادہ ایک فارمر وہ سمجھ سکتا ہے, اور سب سے زیادہ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ محبوب چیز اس کی کھیتی ہوتی ہے, جس کی فکر, جس کی نگرانی اسے ہر وقت بے چین رکھتی ہے, رات دن اس کی فکر میں ہوتا ہے. اور پھر جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پھل لاتی ہے, وہ کھیتی جب اگاتی ہے تو جو اس پر اس نے محنت کی ہوتی ہے, تو وہ چیز اس آپ کہہ لیں کہ جوائے میں اتنا اضافہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک فارمر کے نزدیک اس کی کھیتی جس طرح اہم ہے اور وہ اس کی نگرانی کرتا ہے, اسی طرح ایک مرد کے نزدیک اس کی بیوی سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ اس کی نگرانی کرتا ہے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں اور کیا سکھایا گیا مرد کو کہ جو ہے تم ان کے لباس ہو اور یہ تمہارے لباس ہیں. اب لباس کیوں کہا گیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ لباس ہی تو ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتا ہے, ہماری زینت کا ذریعہ ہے, اور ہماری ستر پوشی کرتا ہے, ہمارے عیبوں کو ڈھانپتا ہے. جیسے ہمیں کوئی داغ دھبے بھی ہیں یا کوئی مولز بھی ہیں تو آپ کا لباس حسین ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ چھپ جائیں گے, زینت کا سبب ہوتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو لہٰذا اسی طرح یہ جو اسپاؤز ہیں, یہ جو ریلیشن شپ ہے شوہر اور بیوی کا, یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے عیبوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کی زینت ہیں اور ایک دوسرے کی ستر پوشی کرنے والے ہیں. اب یہ ساری ٹریننگ کرنے کے بعد اب کیا ہے کہ اب مرد جو ہے اس کو اس کی اتھارٹی سکھائی جا رہی ہے, مرد کو اس کی ذمہ داریاں بتا دی گئی, تم نے ایسا کرنا ہے, تم نے ایسا کرنا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے بھی تھوڑا سا سمری کے فارم میں رکھا ہے. اب مرد کو, اب اس آیت میں آ کر مرد کو اس کی اتھارٹی بتائی جا رہی ہے کہ آخر گھر کا سسٹم چلے گا کیسے, گھر کو کیسے چلانا ہے. تو گھر کو اس طرح چلایا جائے گا کہ جو شوہر ہے, جو گھر کا مرد ہے, وہ قوام ہوگا بیوی پر اور بچوں پر, اور بیوی کو اس کی قوامیت کو, اس کی اتھارٹی کو, اس کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جب بیوی ایکسیپٹ کرے گی تبھی یہ گھرانہ بہترین طریقے سے چلے گا. آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد قوام ہے, یعنی جو مرضی ہوگی, جو رائے ہوگی, وہ مرد کو رائے کو اور مرد کی مرضی کو فوقیت دی جائے گی, پرائیورٹی دی جائے گی. یہ ہے مرد کو قوام بنانا. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ صورتحال ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ بیوی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بعض اوقات بیوی پوسٹ میں زیادہ ہے, یعنی بیوی کی پوسٹ زیادہ ہائی ہے,
یا پھر یا بیوی جو ہے بیوروکریٹ ہے، یا کوئی بھی کسی بھی اچھی یا ہائی آپ کہہ لیں رینک یا ڈسٹنکٹیو پوسٹ پر ہے، یا بعض اوقات بیوی زیادہ ایجڈ ہوتی ہے تو بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا بھی تو ہے نا کہ شوہر چھوٹا ہے اور بیوی زیادہ ایجڈ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ریلیشن سے بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ ہائی ڈگری ہوتی ہے. ان تینوں صورتحال میں جس بھی سچویشن میں ایک ریلیشن شپ بن رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ زیادہ دنیاوی لحاظ سے فوقیت رکھتی ہے، یا بیوی جو ہے بہت بڑی بزنس مین ہے، لیکن تب بھی بزنس وومن، تب بھی کیا ہوگا کہ ایسی صورتحال میں بھی مرضی اور رائے کس کی مرضی اور کسی رائے کو فوقیت دی جائے گی؟ وہ مرد کی. ایسی صورتحال میں بھی مرد ہی قوام ہوگا، مرد ہی کی اتھارٹی ہوگی، مرد ہی کی مرضی کو فوقیت دی جائے گی، اور عورت جو ہے وہ ماتحت ہوگی، اس کے بچے ماتحت ہوں گے. کیوں؟ اب دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ہے نہیں کہ اس کی ریزنز ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو دیکھیں کہ کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، تو اب وہاں پر جب ہر ایک سربراہ بننے کی کوشش کرے گا تو وہ ڈسپلنڈ مینر میں نہیں رن کر سکتا. آپ چھوٹی سی مثال میں آپ کو سب سے پہلے کائنات سے لے کر پھر ہماری سے چھوٹے لیولز پر آتے ہیں. ہماری کائنات میں ہی کئی سارے خدا ہوتے، کوئی چاہتا کہ دن اس وقت ہو، کوئی چاہتا دن اس وقت ہو. ہر وقت اختلاف اور یہ جو ایک ڈسپلن میں ایشو رہتا، وہ اس وجہ سے ہوتا کہ جب کئی خدا ہوتے، خدا ایک ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا اس قدر ڈسپلنڈ مینر میں چل رہی ہے، اس قدر خاموشی ہے، اس قدر اطمینان ہے، اور ہر چیز بیسٹ مینر میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سربراہ اور اتھارٹی اور آپ کہہ لیں کہ قوام اس کائنات کا ایک ہے، وہ ہمارا رب اللہ. اسی طرح کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، اب گھر بھی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اب اس کے اندر ہر ایک ہی سربراہ بننے کی کوشش کرے گا تو ایسی صورتحال میں کوئی دوسرے کو مانے گا نہیں، کسی کی رائے کو پرائیورٹی نہیں دی جائے گی، کسی کی بات کو مانا نہیں جائے گا، تو گھر جو ہے وہ فساد کی جڑ بن جائے گا اور یہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح وابڈا کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بھی جو چیئرمین وہ ایک ہی ہوگا. اگر آپ کالج میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہوگا. بایولوجی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہوگا. فزیولوجی کا ڈپارٹمنٹ جو ہوگا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ ایک ہی ہوگا. فزکس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہوگا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دو ہیں؟ نہیں. وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فردر ٹیچرز کو جو ہے وہ اس کے فردر جو ٹیچرز ہوں گے وہ سبارڈینیٹس ہوں گے اور وہ اس کے انسٹرکشنز کو فالو کریں گے. اسی طرح اب جب ٹیچنگ کا میتھڈ آتا ہے، جب اسکولنگ کا میتھڈ آتا ہے، اور جب آپ کسی کو آپ نے فالو کرنا ہے تو ہر ایک استاد بن جائے اور ہر ایک پڑھانے لگ جائے، ایک کلاس کے اندر ہر ایک جو ہے وہ بول رہا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ انسٹرکشنز دے رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرسیو نہیں کر سکے گا، پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی، ہر ایک جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوگا، ہر ایک اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ لیڈر کسی ایک کو بنایا جاتا ہے کہ باقی سب نے اس کو فالو کرنا ہے. پھر سب لیڈرز بنا دیے جاتے ہیں، مین لیڈرز ہوتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ باقی سب انہیں کو فالو کریں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جس طرح ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر ادارے میں، ہر آرگنائزیشن میں ایک لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو سب فالو کریں، بالکل اسی طرح گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک قوام ہو، اور یہ قوامیت کس کو دی گئی؟ یہ مرد کو دی گئی. اب یہ جب انسٹیٹیوٹ ہے جو گھر کا، یہ سب سے زیادہ بہترین کب چلے گا؟ کس رول کو، کس لا کو، کس قانون کو فالو کرنا پڑے گا؟ وہ ہوگا کہ جب عورت اس کی قوامیت کو ایکسیپٹ کرے گی. جب عورت مرد کی قوامیت کو، اس کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرے گی تو یہ گھر بہترین طریقے سے چلے گا. اسی بات کو یہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. پہلے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رسپانسبلٹیز بتا دی. پہلے کہہ دیتے کہ مرد قوام ہے تو مرد جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگتا اور ظلم کرنے لگتا، ظالم اور جابر بن جاتا. پہلے اس کو اس کی ذمہ داریاں سمجھائی گئیں، تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کے رائٹس اس کے سامنے کلیئر کیے گئے. اب آہستہ آہستہ اس کو اس کے اتھارٹی پر لایا جا رہا ہے، اس کے مقام پر لایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اتھارٹیز تمہیں اب اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تمہارے اوپر وہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اب اس آیت کو آپ ذرا سمجھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے. اب آپ دیکھیں آگے ہم چلتے ہیں، لیکن حاکم کا مطلب کیا ہے اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں. اور آپ نے قرآن ایکسپیکٹڈ ہے کہ موسٹ ایکسپیکٹڈلی آپ نے رکھے ہوئے ہوں گے اپنے سامنے، تو اب حاکم کے اوپر ذرا لکھ لیجئے کہ حاکم کون ہوتا ہے. حاکم ہوتا ہے جو نگران ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہے، جو سپرویژن کرنے والا ہے، جو مانیٹرنگ کرنے والا ہے.
क्लास का भी एक मॉनिटर होता है, एक CR होता है, इसी तरह अब घर का जो मॉनिटरिंग करने वाला है, चेक एंड बैलेंस करने वाला है, घर का जो निगरान है, घर की जो हिफाजत करने वाला है, वो मर्द है। तो मर्द औरतों पर हाकिम है, यानी मर्द औरत की हिफाजत करने वाला है, साथ ही साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा अगर वो कभी गलती करेगी। इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, यानी मर्द को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को कमाम बनाया है। तो मर्द को अल्लाह ताला ने किस लिहाज से फजीलत दी है? एक तो जिस्मानी लिहाज से और एक जज्बाती लिहाज से। यानी मर्द जो है वो बड़ा ही नर्व्ड होता है, उसके जज्बात जो है वो बहुत जल्दी बिखर नहीं जाते। औरत बहुत कमज़ोर है, औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसकी, और इसकी वजह ये कि वो जज्बाती बहुत ज़्यादा है। औरत के फैसले भी जज्बात पर मबनी होते हैं, औरत की बातें जज्बात पर मबनी होती हैं, औरत बहुत ज़्यादा जज्बाती है। इसीलिए आप देखें कि औरत को इसीलिए कवाम नहीं बनाया गया। बहुत आसानी से रो पड़ेगी, बहुत जल्दी फैसला ले लेगी, बहुत जल्दी कदम उठा लेगी, जल्दबाज है औरत। लेकिन मर्द जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा जो है वो नर्व्ड होता है, जज्बाती लिहाज से बहुत स्ट्रांग होता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत दी है। दूसरी लिहाज ये है कि जिस्मानी लिहाज से भी, अब जिस्मानी लिहाज से भी औरत कमज़ोर है, लेकिन मर्द चूंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर है जिस्मानी लिहाज से भी, तो अल्लाह ताला ने इन दो वजूहात की वजह से मर्द को जो है, क्योंकि मर्द ने काम बहुत सारे करने हैं ना, जब जिस्मानी ताकत ज़्यादा है तो उसने बाहर जाके रोटी लानी है, उसने कमाना है, उसने मजदूरी करनी है। अगर उसने वो काम ना करने के लिए उसके पास ताकत नहीं होगी तो फिर वो कवाम कैसा? तो लिहाजा वो काम बहुत बड़े बड़े उसको करने हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको ये दोनों पावर्स ज़्यादा दी हैं औरत के मुकाबले में। इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च करने हैं, एक तो बाहर जाके कमाना है और फिर उस कमा कर वो जो माल लाएगा उन मालों को खर्च करना है अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपने ख़ानदान पर, अपने माँ बाप पर, अपने बहन भाइयों पर। यानी कि हर रिश्ते को उसने उसके लेवल पर रखते हुए जो है उसको निभाना है, और ये किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की जिम्मेदारी है। बस नेक औरतें। अब क्या है कि ये मर्द को उसकी अथॉरिटी समझा दी गई। अब क्या है, इससे आगे अब क्या हो रहा है कि औरत को अब क्या करना है। औरत जब मर्द कवाम बना दिया गया है, मर्द को अथॉरिटी दे दी गई है, तो ऐसी सूरत हाल में अब औरत ने किस तरह से उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करना है और किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करना है, ये अल्लाह ताला अब समझा रहे हैं। मैंने आपको बताया था पीछे जब मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाई जा रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी आगे औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो है वो औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह ताला क्लियर फरमा रहे हैं कि बस नेक फरमाबरदार औरतें जो खावन की अदम मौजूदगी में बाहिफाजत निगहदाश्त रखने वालियां हैं। फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन, यानी कौन सी औरतें हैं? जो सौले हैं, क़ानितात फरमाबरदार हैं, और शोहर की अदम मौजूदगी में अपनी हया की, अपनी इज्जत की, अपने घर की हिफाजत करने वाली हैं। अब ये अल्लाह ताला ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं एक नेक सौले बीवी की, कि वो बहुत ही सौले है, बहुत ज़्यादा फरमाबरदार है, शोहर की राय को तस्लीम करने वाली, उसकी बातों को तस्लीम करने वाली, उसकी कवामियत को तस्लीम करने वाली, और फिर उसके बाद तीसरी क्या चीज़ है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में अपने बच्चों की, अपनी इज्जत की और अपने घर की हिफाजत करने वाली है। तो इसके बारे में बड़ी ही अहम अहादीस हैं। आपने क्या करना है कि आप अगर नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आपने सिर्फ बुलेट्स की फॉर्म में पूरी पूरी हदीस तो ऑब्वियसली नोट करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपने बुलेट्स की फॉर्म में मेन आइडिया लिख लेना है कि हाँ, ये जिम्मेदारी इस हदीस से जाहिर हो रही है, इस हदीस में ये जिम्मेदारी बताई जा रही है, ताकि एक प्रॉपर चार्टर आ जाए आपके पास बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि बतौर बीवी मुझे किस तरह अपनी जो जिम्मेदारी है उनको अदा करना है। सबसे पहली हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया सारी की सारी ही मता है, और दुनिया की बेहतरीन मता एक नेक बीवी है। यानी कि दुनिया की सारी चीज़ें बहुत कीमती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ पूरी दुनिया में वो है एक नेक बीवी। तो जिसके पास एक नेक बीवी है, जिस मर्द के पास, उस गोया के उस मर्द के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। उसके बाद आप देखें कि एक और हदीस में आता है, ऐसा क्यों है? एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नेक औरत अपने शौहर के दीन का सतून है। एक नेक औरत अपने शौहर के दीन का सतून है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सवाल ये पैदा होता है कि एक औरत, एक बीवी किस तरह से अपने शौहर के दीन का सतून बन सकती है? किस तरह से एक औरत अपने शौहर के दीन का सतून बन सकती है? स्पेशली जो तफसीर लिखते हैं कुरान के ऊपर, आप सब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, और आपके जो ग्रुप लीडर्स हैं वो इनको इस क्वेश्चन को जो है वो आपसे रिसीव करेंगे, जो वो दिन आपको देंगे, और वो क्वेश्चन का आंसर आपने ग्रुप पर अपलोड करना है। अब ये ग्रुप लीडर्स जो आपके, वो आपको बताएंगे कौन सा दिन आपका है,
रिस्पेक्टिव उस दिन पर आप इसको अपलोड करेंगे. क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें कि एक बीवी किस तरह से अपने शौहर के दीन का सतून बन सकती है. तो लिहाजा दूसरी हदीस हमने क्या डिस्कस की कि एक नेक औरत अपने शौहर के दीन का सतून है. इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम औरतों से 4 बातों पर निकाह करते हो, उसके हुस्न की बुनियाद पर, उसके ख़ानदान की बुनियाद पर, उसके माल की बुनियाद पर और उसके दीन की बुनियाद पर. तुम्हारा भला हो, तुम औरतों से उनके दीन की बुनियाद पर निकाह करो. बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, कुछ लोग सारी उम्र खानदान खानदान करते रह जाते हैं, ये रिश्ता ठुकराया, वो ठुकराया, खानदान मैच नहीं कर रहा, कास्ट बहुत पीछे है, बैकवर्ड है, अपवर्ड है, ना जाने क्या क्राइटेरियंस हमने बनाए हुए हैं. फिर उसी तरह लोग माल को भी क्राइटेरिया बनाते हैं, लोग हुस्न को क्राइटेरिया बनाते हैं, उसकी नाक टेढ़ी, उसकी आंखें भींगी, और सारी उम्र जो है वो बच्ची घरों में बैठी रहती है, और मर्द जो है वो नहीं, मर्द जो है कवारे फिरते हैं, और जिसकी वजह से बेहयाई को फ़रोग मिलता है. लेकिन ये तमाम वो क्राइटेरियन जिनको हमने बनाया, लेकिन हमारा दीन इस्लाम क्या सिखा रहा है कि तुमने किस बात को क्राइटेरिया बनाना है जिसकी वजह से तुम अपने लिए एक स्पाउस चुनो, तो वो है एक नेक सौले बीवी, तो तब तुम बेहतरीन फलाह पाने वाले होगी. और इसके बारे में एक और हदीस में आता है, और बड़ी ताकीद है उस हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम औरतों से उसके हुस्न की बुनियाद पर निकाह ना करना, तुम औरतों से उनके हुस्न की बुनियाद पर निकाह ना करना, और उनके माल को भी पैमाना ना बनाना, और उनके दीन को उन दीन की वजह से उनसे निकाह करना और इसी को तरजीह देना. और जब तुम्हें किसी ऐसे इंसान की तरफ से निकाह का पैगाम आए जिसके दीन और जिसके इखलाक से तुम मुतमईन हो, उस निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया करो. तुम्हारे यहाँ क्या कुछ देखा जाता है. आप देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि जब किसी ऐसे इंसान का रिश्ता आए कि जिसके इखलाक से हम मुतमईन हैं और मुआशरा गवाही दे रहा है, और जिसके आप कह लें कि दीन से हम मुतमईन और मुआशरा गवाही दे रहा है कि फलां शख्स बहुत दीनदार, बहुत बाअखलाक इंसान है, जिसके दिल में नरमी है इंसानियत के लिए, तो ऐसे रिश्ते को कभी मत ठुकराओ, बल्कि फ़ौरन कबूल कर लो. और किस चीज़ को पैमाना नहीं बनाना, किसी औरत के हुस्न को पैमाना नहीं बनाना, और ना ही किसी औरत के माल को. ये सिर्फ औरत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मर्द की भी बात आ रही है. वो औरत वाले मर्द के लिए तलाश करेंगे तो उसके माल और हुस्न को जो है वो पैमाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि दीन को पैमाना बनाया जाएगा, दीन को क्राइटेरिया बनाया जाएगा. इसी तरह एक और हदीस में आता है, निसाई की रवायत है कि तुम्हारी वो बेहतरीन बीवियां जिनको तुम देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए. यानी कि आप देखेंगे इसके अंदर अब आपको पहले बताया गया कि बीवी की चॉइस कैसे करनी है. तो नेक बीवी वो है कि जिस दीन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत बुलंद है. उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि तुम्हारी वो बेहतरीन बीवियां जिनको तुम देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए, और तुम्हारे पीछे से अपनी जान, अपने माल और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली हैं. ये वो बीवियां हैं जो बेस्ट 22 की कैटेगरी में लाई करती हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बेहतरीन बीवियों का क्रेडिट दिया. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ये वो बेहतरीन बीवियां हैं कि जब उनका शौहर उन्हें देखे तो वो खुश हो जाए, और जो उसके पीछे से अपने जान, अपने माल और अपने इज्जत और अपने आबरू की हिफाजत करने वाली है. फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है, और इसके रावी हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ताला हैं, और वो फरमाते हैं कि वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और रोज़े रखती है और शर्मगाह की हिफाजत और अपने शौहरों की अताअत करती हैं, उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे. तो लिहाजा हम अपना आप कह लें कि बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है. और जिसकी वजह से आप देखें कि एक और जगह यहाँ पर ये भी आता है कि वो औरत जिससे उसकी औलादों को छीन लिया गया, यानी कि उसको आजमाया गया, औलाद की वफात से, कम सिन बच्चों की वफात से उसको आजमाया गया, तो क़यामत के दिन वो तमाम बच्चे जन्नत के 8 दरवाज़ों में खड़े हो जाएंगे. वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला उन्हें किस तरह खड़ा करेंगे, और हर दरवाजे से वो उसे पुकार रहे होंगे. एक तो उस औरत के लिए अजर है कि जो उसके लिए 8 दरवाजे खोले जाएंगे. फिर एक वो शख्स है जो हर वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, यानी दूसरा कलमा. तो ऐसा वो शख्स है कि जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे, और ये सही हदीस से साबित है. अब यहाँ पर तीसरी वो शख्स है, वो औरत है जिसके लिए 8 दरवाजे खोले जाएंगे. तो ये कौन सी औरत है? जो 5 नमाजों की हिफाजत करने वाली, रोजे रखने वाली, शर्मगाह की हिफाजत करने वाली और अपने शौहर की अताअत गुजार.
یہ وہ عورت ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے, ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ہم کہاں کھڑے ہوئے. اس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اہم خطبہ تھا جو انہوں نے عورتوں کو دیا تھا, اور وہ بہترین کنکلوژن ہے ہماری ساری ڈسکشن کی, وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم ایک نیک, صالح اور فرمانبردار عورت کی کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں احادیث کی روشنی میں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خطبہ دیا عورتوں کو, اس کے اندر ایک بہترین سمری ہے اور بہترین آپ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر ہے جو عورتوں کو دیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک بہترین بیوی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جو ہے وہ عورت کہلانے کی حقدار بن سکتی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں, کیونکہ فرمانبردار ہونا بہت ضروری ہے, تبھی وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی قوامیت کو ایکسیپٹ کرے گی. لیکن کس صورتحال میں اس فرمانبرداری کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا, اس کے اوپر یہ حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے زیادہ افضل عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرمانبرداری کرتی ہیں سوائے گناہ کے کاموں میں. یعنی کہ ایسی صورتحال ہے کہ شوہر گناہ کی دعوت دے رہا ہے, شوہر کو پردہ پسند نہیں, شوہر کو چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ پلکنگ کرے, یا میری بیوی جو ہے بے پردہ گھومے, یا میرے دوستوں کے ساتھ جو وہ ہاتھ ملائے, یا آپ یقین کریں کہ ہم نے ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں. اور ایسا جو شوہر ہے وہ دیوس ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد کہ جو بالکل آپ کہہ لیں کہ جو عورت کو, جس کی عورت بے حیائی کرے اور وہ مرد اسے نہ روکے, تو ایسا وہ مرد ہے کہ جس کے اوپر جنت کی خوشبو آرام ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ہی اسے دیکھے گا, نہ ہی اسے پاک کرے گا, اور نہ ہی اسے کلام فرمائے گا. تو لہٰذا جب ایک شوہر گناہ پر ابھارے اور گناہ کی دعوت دے اور گناہ پر مجبور کرے, اس صورتحال میں اس کی بالکل قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی تباہ کی جائے, اس کی فکر کی جائے, اس کی ناراضگی کے بارے میں ڈرا جائے, بلکہ نہیں. ایسی صورتحال میں تو شریعت کو کی تکمیل کے لیے اگر مار بھی کھانی پڑے تو ایسی صورت میں, بلکہ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حدود کو پار کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ حدود کے اندر ہر چیز میں شوہر کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے. یہی ہے شوہر کی قوامیت کو ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب حکم یہ دیا گیا ہے تو عورتیں پھر اسی چیز کو بیس بنا لیتی ہیں کہ ہمارا شوہر تو ایسا کہہ رہا ہے, ایسا کہہ رہا ہے. جب شریعت کی حدود کے اندر ہے تو آپ کو ہر چیز فالو کرنی ہے, لیکن جب شریعت کی حدود سے پار کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہماری استاد کہتی ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک ان کی اسٹوڈنٹ تھیں, اور ان کا جو نکاح ہے وہ جو والدین تھے انہوں نے صرف مال دیکھا. آپ بیٹی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, انتہائی دیندار وہ بیٹی تھی, بہت ہی نیک تھی, لیکن اس کا جو نکاح ہے والدین نے گٹارسٹ کے ساتھ کر دیا. اب وہ نہ اس کو پردہ کرنے دے رہا ہے, نہ وہ اس کو گھر میں ٹک کے بیٹھنے دے رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ وہ ملے, ان کے سامنے آئے, ایسا کرے ویسا کرے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوا کہ جب ہر درجہ کوشش کرنے کے بعد پھر وہ بچی جو ہے وہ اس گھر میں نہیں رہ سکی, کیونکہ ان کی میچ نہیں تھا. جو شوہر تھا وہ انتہا سے زیادہ گناہ پر اس کو دعوت دے رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں اول تو یہ صورتحال پیش ہونی نہیں چاہیے, جب ہو گئی تو پھر اس کے اندر حل یہ ہے کہ اس کی تباہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا خطبہ ہے عورتوں کو, وہ جو ہے وہ اس پوری کنکلوژن کی سمری ہے, اس پوری ڈسکشن کی سمری ہے. تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر کے ہم اپنے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عورتوں کو خطبہ دیا, اس خطبے میں یہ چیز سب سے زیادہ اہم تھی کہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اس پر لازم ہے کہ خاوند کے سامنے اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے, اور خاوند کی برائی نہ کرے, اور اس کا عیب نہ نکالے, اس کی ناشکری نہ کرے, ہر وقت خرید و فروخت کا سوال نہ کرے, شوہر سے اپنی چیز کا نہ سوال نہ کرے, یعنی کہ ہر وقت خرید و فروخت کا سوال نہ کرے, اور کثرت چیزوں کا سوال نہ کرے کہ جس سے وہ عاجز ہو, اور ایسی چیز کا سوال نہ کرے کہ جس سے وہ عاجز ہو, یعنی کہ جس چیز کو شوہر لا ہی نہیں سکتا, اس کے لیے مشکل ہے, وہ نہیں اس چیز کو فلفل کر سکتا, لیکن کثرت سوال نہ کرے, اور جو کچھ خزانہ دیا ہے اس پر قناعت کرے, اور کبھی یہ نہ کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. یہی بے وفا عورتوں کا طریقہ ہے. تو لہٰذا
جب شوہر اتنا کچھ کر رہا ہے اور پھر تنگ آ کر بار بار یہ بات کہنا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تم آخر کرتے کیا ہو، یعنی یہ ان کے بارے میں، اس کے بارے میں آتا ہے یہ پہلے خلیفہ ہیں اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے لے کر چلے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بے وفا عورتوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر با وفا عورتوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کیا کریں، حسن و جمال پر فخر نہ کریں، خاوند کی برائی نہ نکالیں، اس کے عیب نہ نکالیں، اس کی ناشکری نہ کریں، اور خرید و فروخت کا ہر وقت سوال نہ کرتی رہیں، اور پھر اس کے بعد ایسی چیزوں کا سوال نہ کریں کہ جن کے بارے میں اس کا شوہر عاجز ہے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ یہ کنڈیشن جو ہماری ڈسکشن ہے یہ اچھے نوٹ پر وائنڈ اپ ہوئی ہے کہ ایک بہترین بیوی عورت وہ ہے کہ جو صالح ہے اور قناعت کرنے والی، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت اور اپنے گھر والوں کی اور شوہر کے عیبوں کی اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والی۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کے سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہی بلندی اور بڑی ہی بڑائی والا ہے۔ اب اس آیت کے اس پورشن میں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے، شوہر کو کیا جا رہا ہے، اور اس شوہر کو جو ہے وہ گھر بچانے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نوٹس کر رہے ہو کہ جو بیوی ہے وہ انتہا سے زیادہ نافرمان ہے اور کسی صورت جو ہے وہ باتوں کو ماننے والی نہیں ہے، احکامات کو فالو کرنے والی نہیں ہے، شریعت کی پابندیوں سے نکلنے والی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب سب سے پہلا سٹیپ کیا شوہر کو لینا ہے، وہ اسے نصیحت کرے گا، واز کرے گا۔ آیت میں آ رہا ہے واز، واز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیار کے ساتھ سمجھانا، اس لیے آپ دیکھیں کہ واز اور نصیحت یہ جو ہے یہی دین کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک روٹ ہے۔ اور واز کبھی بھی چیخ چیخ کر نہیں کی جاتی، واز کبھی بھی ٹونٹ کر کے نہیں کی جاتی، واز ہمیشہ نرمی سے کی جاتی ہے کیونکہ نرم بات دلوں کو بدلتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، وہ اس کو واز کرے گا، اس کو نصیحت کرے گا۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی کسی صورت جو ہے وہ واز کرنے سے نہیں بدل رہی اور وہ اپنے تیور سے نہیں بدل رہی، تو اب کیا کرے گا، اب وہ کہے گا اپنے بستر الگ کر لے گا، یعنی کہ اب وہ اس کو ذرا تھوڑا سا سزا دینے کے لیے اور اس کو تھوڑا سا جگانے کے لیے اور اس کو اس بات میں مجبور کرنے کے لیے کہ وہ سوچے کہ میرے کس وجہ سے یہ سٹیپ لینا پر وہ مجبور ہوا میرا شوہر، تب وہ اپنا بستر الگ کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس چیز سے بھی اس کو پرواہ نہیں ہو رہی اور وہ ہر درمی پر اڑی ہوئی ہے، تو اب اس کے بعد کیا کرے گا کہ شوہر اس کو مار کر سزا دے گا۔ اور پھر اگر اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب اس نے تھوڑا سا اس کو، اب مار کے بارے میں کیا آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مار وہ صرف اتنی لگائے گا کہ جس سے مسواک کی ڈنڈی، مسواک کی لکڑی سے جتنی تکلیف پہنچتی ہے اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ اور اس کے بارے میں واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی مارنا ہو جو نشان چھوڑے، تو لہٰذا یہاں سے بھی ہمیں کرائٹیرین مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ کن کن سٹیپس کے ذریعے سے گزرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر فائنل سٹیپ فوراً ایک دم طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر گھر کو بنانے اور گھر کو بچانے کے جو طریقے ہیں، یہاں پر چونکہ مرد کو گواہ بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم نے کس طرح عورت کو ڈیل کرنا ہے، عورت کو کس کس طریقے سے راستے پر لانا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مار کٹائی یا ڈائریکٹ گھر سے باہر نکال دیا یا ڈائریکٹ اس پر الزامات لگا دیے یا اس کو مینٹل ٹارچر دے کر اس کے والدین کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی، تو ایسی کوئی طریقہ جو ہے اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا اور اس سے اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہوگی روز قیامت۔ تو لہٰذا نصیحت کی جائے گی، اگر وہ نہیں ماننے کی تو بستر الگ کیے جائیں گے، اگر تب بھی نہیں مان رہی تو پھر اس کو مارا جائے گا، اور مار کیسی ہوگی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور پھر اگر وہ تابعداری کرنے لگے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو کا مطلب ہے کہ پھر طلاق نہ دو، یعنی اب وہ عورت مان جاتی ہے، وہ راستے کو اپنا لیتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اب اس کو کسی صورت طلاق نہیں دی جائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہی بلندی اور بہت بڑائی والا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اب کیا ہے کہ مسلمان گھرانہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک معاشرہ بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر کے آگے بڑھا جائے، ان کو بھول کر آگے بڑھا جائے، کیونکہ جب معاشرے کے اندر ایک گھر اسٹیبلش نہیں ہوتا تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک دم سے آپ نے پچھلی آیت میں بھی کس طرح سے مرد کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرے گا۔ اب دوسری آیت میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپس میں ان کی انبن ہو گئی ہے، جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، ان اختلافات کو مٹانے کے لیے اب کیا سٹیپ لینا پڑے گا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ مرد والوں کی طرف سے بھی
ایک عادل شخص کو مقرر کیا جائے گا اور عورت والوں کی طرف سے بھی ایک عادل شخص کو مقرر کیا جائے گا. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یعنی اگر وہ دونوں میاں بیوی سنسیئر ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں صلح ہی میں بہتری ہے, تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا ذریعہ بنا دے گا کہ ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے گا اور ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر کرنے والا ہے. تو یہاں پر صلح کو ایک بہترین طریقہ بتایا جا رہا ہے گھر کو بچانے کا. تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ صلح کے ٹرینڈ کو عام کیا جائے اور باقاعدہ صلح کے طریقے کو سیکھا جائے. بات یہ ہے کہ آج کیوں نہیں معاملات حل ہوتے, آج کیوں ریشو ہے اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے طلاق کا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمیں صلح کرانے ہی نہیں آتی. صلح کروانا ایک بہت بڑا آرٹ ہے, یہ بہت بڑی حکمت ہے, لیکن اس کے لیے اسٹیپ لینا اور اس کو عام کرنا, اس ٹرینڈ کو عام کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, لوگوں کو موبلائز کرنا کہ وہ گھروں کو تباہ نہ کریں بلکہ ہر حال میں گھروں کو بنانے کی کوشش کریں, اس ٹرینڈ کو عام کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ حدیث بہت اہم ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ, اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نماز اور روزے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں. تو فوراً کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا, کیونکہ دلوں میں جو بغض ہے وہ ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس بغض کو ختم کرنے کے لیے, چاہے یہ اختلافات یا لڑائی شوہر اور بیوی میں ہے, چاہے دو گھرانوں میں ہے, چاہے دو خاندانوں میں ہے, چاہے دو لوگوں میں ہے, ہر حال میں ان کے درمیان صلح کرنے والا آدمی خاندان میں, گھرانے میں موجود ہونا چاہیے, جو ایک ثالث کے طور پہ ایکٹ کرے اور جو اس لڑائی کو ختم کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلح کروانے کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ جب تک صلح کرنے والے لوگ معاشرے میں ہوں گے معاشرہ ہمیشہ اسٹیبلش رہے گا, معاشرہ میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی اور محبتیں قائم رہیں گی. جب ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر معاشرے کے اندر ایک قابل خود غرضی کا سامان ہوگا, ہر شخص اپنا فائدہ دیکھے گا, ہر شخص دوسرے کا نقصان سوچے گا, بس کسی طرح مجھے فائدہ ہو جائے, اور لالچی بن جائے گا. اور پھر الٹیمیٹلی صرف منہ کے سامنے آمنے سامنے تو وہ اچھے ہیں لیکن دل کرواہٹ سے بھرے ہوئے ہیں, اور ایسا دل جس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے, وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے, سوائے اس شخص کے جس نے رشتے توڑ رکھے ہوں. رشتہ توڑنا صرف یہ نہیں کہ میں نے واضح طور پر اعلان کر دیا, چلے واضح طور پر ایک انسان نے اعلان کر دیا وہ پھر بھی چھوٹا عمل ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ نے دل میں ایک بات کو سجا کے رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں تو ان کے دلوں میں تو رنجشیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن دل ہے کہ وہ ہر سیکنڈ میں گواہی دے رہا ہے کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ صلح کے اس ایلیمنٹ کو, اس ٹرینڈ کو ابھارا جائے. اب سوال یہ آپ نے لکھنا ہے کہ صلح کرانے کا طریقہ کیا ہے. یہ بہت زیادہ اہم ہے, بہت زیادہ, کیونکہ یہ ہم وٹنس ہیں سوسائٹی کے اندر کہ ایسے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جن کے اندر صلح کرانے والے لوگ نہیں ہیں. تو لہٰذا صلح کرانے کا طریقہ کیا ہے, کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے بہترین طریقہ تو موسٹ ویلکم, آپ ضرور شیئر کریں. مس افشاں یہاں موجود ہے؟ اچھا, مس شائستہ ہے؟ میں نے کہا بڑے لوگوں سے لے لیں, کیا پتا ان کی طرف سے اچھی چیز آئے گی, پھر ہم آہستہ آہستہ ینگسٹرز کی طرف آتے ہیں. چلیں, کوئی اور شیئر کرنا چاہے ضرور شیئر کریں. میں نے آپ کو کل بھی یہ چیز سمجھائی تھی. بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے پہلے بات کی جائے, پوچھا جائے اور کسی کے بارے میں خود سے رائے قائم نہ کی جائے, اور جو سچی اور حق بات ہو وہ کی جائے, ایک سائڈ کی طرف پلڑا باری نہ رکھا جائے. بہترین طریقہ یہ, اور انسان ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم ہے کہ دونوں پارٹیز کی بات سنی جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. کوئی اور بات باجی مدیحہ آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دونوں طرف سے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کر ایک طرف آپ کا بھائی ہے یا دوسری طرف کوئی اور ہے تو اس کا ساتھ یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا اس بندے سے رشتہ کیا ہے، بلکہ دونوں طرف سے وہ دونوں، اس کے لیے دونوں برابر ہونے چاہیے. صلح کرنے بالکل والے بالکل بالکل، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ اس کے لیے دونوں برابر ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے نزدیک دونوں. فلاں اس کا بھائی ہے تو اس کی سائڈ لے گا، یا فلاں اس کی بہن ہے، بلکہ اس کے نزدیک دونوں برابر ہوں. تو صلح کرانے والا جس کو آپ چوز کر رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہمارے لیے ہمارے درمیان صلح کروائے، ہمارے معاملے کو نمٹائے، آئی ہوپ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو نوٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ ایک عادل اور متقی انسان کو چنا جائے. متقی انسان کی جس کے پاس قرآن اور دین کا فہم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو فیصلوں میں عدل کرنے والا مشہور ہے، تو ایسا وہ شخص ہے کہ جو یقیناً معاملات کو نمٹائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ایسی ہے جس کو ہم نے وٹنس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جب ہم صلح کروانے لگتے ہیں تو ہم دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں. اب یہ بات آپ نے بڑی غور سے سننی ہے اور کوشش کریں کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. کیا ہے کہ ہم دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں اور ہم درمیان میں بیٹھتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جس کے دل، اب آمنے سامنے جب ان کو بٹھا دیا آپ نے اور آپ نے پہلے کسی سے بات نہیں کی، تو اب کیا ہوگا کہ جس کے دل میں جتنی نفرت تھی وہ اپنی نفرت ایک دوسرے کے اوپر نکالیں گے، وہ فضول باتیں کریں گے یا وہ گالیاں دیں گے. ایسی صورتحال میں وہ جو انصاف کرنے والا ہے وہ ناکام ہو جائے گا ان کو چپ کرانے میں. وہ چپ کرانے میں ہی لگا رہے گا اور معاملہ کسی صورت کنکلوڈ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس سچویشن سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حکمت عملی سے کام لیا جائے. اب وہ حکمت عملی کیا ہوگی کہ اب یہ جو ثالث ہے، یہ جو صلح کرانے والا ہے، یہ تنہائی میں جا کر سب سے پہلے ملے گا لڑکے سے. اب سب سے پہلے اس سے ملے گا، اس کو بتائے گا، اس کے سامنے اس کی بیوی کی نیک جو آپ کہہ لیں کہ اس کی بیوی کی تعریف فرمائے گا کہ بھائی فلاں تو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں فلانی، کہ اگر ایسی صورتحال میں صلح کراتے ہوئے اس کو ایگزیجریشن سے بھی کام لینا پڑ رہا ہے، بڑھا چڑھا کر بھی بتانا پڑ رہا ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے. کیونکہ جھوٹ کن صورتوں میں جائز ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو ان میں سے یہ صورت بھی ہے. پھر ان کے گھر والوں سے ملاقات کرے گا، ان کے گھر والوں کو سمجھائے گا، ان کو قائل کرے گا، ان کو کام ڈاؤن کرے گا، ان کے سامنے ان کی تعریفیں بتائے گا کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. وہ ایسا ایسا بھی کہہ چکے ہیں، اچھی بات. ایسا نہیں کہ وہ ذرا سی کہیں گے کہ بھائی فلاں وقت میں انہوں نے ایسا کیا تو یہ کہے ہاں واقعی ایسا کہا تھا. نہیں، کسی صورت ان کی غلط بات یا جو ایسی بات جو خلاف ان کو کرے وہ اسی صورت میں حامی نہیں بھرے گا. اب وہ آئے گا لڑکی والوں کی طرف اور پھر ان کو قائل کرے گا، ان کو کام ڈاؤن کرے گا. لڑکے والوں نے جو اچھی اچھی باتیں ان کے ہاں مشہور تھی وہ ان کے سامنے بیان کرے گا. کچھ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کچھ ایگزیجریشن بھی کر سکتا ہے. اب جب ان کو کام ڈاؤن کرے گا قرآن اور حدیث کی مدد کے ساتھ، قیامت کے دن کے خوف کے ساتھ، ان کو جب الرٹ کر کے آئے گا، ان کو صلہ رحمی کے فوائد بتا کر آئے گا، جب دونوں کو کام ڈاؤن کر لے گا، پھر انہیں کنونس کرے گا کہ بھائی اب ہم نے آپ کو آمنے سامنے بٹھانا ہے تاکہ فارملی صلح ہو جائے اور اعلان ہو جائے کہ اب ان کی صلح ہو چکی ہے، تاکہ معاشرے میں مزید ان کا تماشا نہ بنے. کیونکہ لوگ تو تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں. اب یہ صلح کرانے والا جب منصف ہوگا، جب عادل ہوگا، جب سنسیئر ہوگا، تو وہ حقیقتاً اس کوشش میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالے گا. اب ان کے اندر اس سڑک کو ڈالے گا کہ وہ ہر حال میں کوشش کریں. اب کیا ہوگا، ان دونوں کو کام ڈاؤن کرنے کے بعد، کنونس کرنے کے بعد ہم ان سے کہے گا جب آپ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو آپ میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو اس آگ کو مزید بڑھائے. اور ایسی صورتحال میں سختی کا رویہ ہوگا کہ وہ کسی صورت کوئی فضول بات نہیں کریں گے، کوئی گالی نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہے گا، کیونکہ بات طے ہو چکی ہے. اب جب آمنے سامنے بیٹھیں گے یہ تھوڑی سی واعظ و نصیحت کرے گا، کچھ قرآن کی آیات ہوں گی، کچھ احادیث ہوں گی، دونوں کے دلوں کو ملائے گا اور یوں صلح جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی. تو صلح کا جو طریقہ ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے حکمت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا کہ اللہ مجھے صلح کرانے کا طریقہ بتا اور مجھے ان لوگوں میں چن لے کہ جو صلح کروانے والے ہیں. کیونکہ صلح کروانے والا شخص اگر وہ عادل ہوا، متقی ہوا، تو ایسا وہ شخص ہے کہ جس کی نماز، جس کی روزے اور جس کے صدقے سے بھی زیادہ اس کا افضل عمل ہے، اور قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور کا سبب بنے گا. اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں اور ان میں سے جو مجھے بہت زیادہ پھر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس صلح کے ٹرینڈ کو عام کیا جائے اور اپنا حق جو ہے وہ اپنا حصہ ادا کیا جائے. ایٹ لیسٹ جو ہے کوئی ایسا فرد ضرور ہو جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا ہو، ورنہ خاندان جو ہے وہ بکھر کے رہ جاتے ہیں اور جو آپ کہنے کے رشتے ہیں وہ بالکل مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں.
تو لہٰذا یہاں پر صلح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب اگلی آیت پر آ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر ذاتی زندگی کے جتنے بھی کہ گھر کے اندر کس طرح سے شوہر اور بیوی کو رہنا ہے, کس طرح شوہر کو نمٹانا ہے معاملات کو, کس طرح گھر کو بچانا ہے, پھر شوہر کے گھر والے, بیوی کے گھر والے وہ کس طرح سے اس بانڈ کو اسٹیبلش کریں گے. تو لہٰذا ان سب چیزوں کا ذکر تھا, یعنی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ ہے چیز. اب کیا ہے کہ اس سے آگے جو ہے وہ معاشرتی زندگی میں ایک انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑا ہی اہم ہے. اس کو ڈسکس کر اس کو دیکھ لیجیے آیت نمبر 36. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو آپ معاشرتی زندگی میں آ رہے ہیں ذاتی زندگی سے نکل کر, اور اس میں سب سے پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ کسی صورت شرک نہیں کرنا, کسی صورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, نہ ذات میں, نہ خیالات میں, نہ ہی جو ہے وہ آپ عبادات میں, بلکہ ہر حال میں ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے, اپنے دل میں, اپنے دماغ میں اس چیز کو راسخ کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں, کوئی میرا مشکل کشا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی رازق نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, بس وہی رب ہے جو مجھے دے گا. اگر میری تقدیر میں چیز لکھی ہوئی ہے اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے انتہا سے زیادہ مضبوط ہوگا, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی تمہیں مانگنا ہے تو تم رب سے مانگو. اس کانسیپٹ کو دل کے اندر بس رچا لینا ہے کہ میرا حاجت روا میرا مولا میرا رب ہے, کوئی اللہ کے سوا کوئی میرا نہیں. تو انشاءاللہ ایسا شخص یقیناً شرک سے ساری عمر محفوظ رہتا ہے, کیونکہ بعض اوقات اگر ایمان ڈماڈول بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک توکل بہت زیادہ ہوتا ہے, تو فوراً جو ہے وہ نفس لوامہ ایکٹیو ہو کر اس کو اس چیز سے روکنے میں مدد کرتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا حکم کیا رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور اس کے بعد والدین, اللہ تعالیٰ کے حق کے بالکل ساتھ آ گیا والدین کے حقوق. اور یہ دوسری بات قرآن کے بعد, قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے بعد یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر ریپیٹیشن آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ جو ہے وہ والدین کے حقوق آ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس آپ کہہ لیں کہ رشتے نے انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات کیے اور بے لوث ہو کر اس کی خدمت کی وہ اس کے والدین ہیں. تو لہٰذا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر والدین کے حقوق اس قدر ہیں, ہم پیچھے بھی بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن میں چھوٹی سی آپ کے سامنے سمری رکھتی ہوئی چلی جاؤں گی کہ آپ دیکھیں کہ والدین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کا جو نافرمان شخص ہے اس کی دعا کسی صورت قبول نہیں ہوگی, اور وہ جنت کی خوشبو ہرگز حاصل نہ کر سکے گا, اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ ایک سیکنڈ میں کیا آواز کر, اس کے بارے میں ایون یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی, کوئی نیکی ایسے شخص کے کام نہیں آئے گی کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا. کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہم نے پڑھ رکھی ہے, اور یہ بڑی ہی مشہور حدیث ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ حضرت علقمہ جو ہے, حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ, یہ بدری صحابی تھے, اور بدری صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے, لیکن جب موت کا وقت ان کے اوپر آیا تو ان کی روح نہیں نکل رہی تھی, بہت زیادہ تکلیف میں تھے. تو لہٰذا جب اللہ ان کے گھر والوں نے جب آپ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, وجہ پوچھی, تو والدہ نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, مگر میرے ساتھ بہت سختی سے بات کرتا ہے. یعنی کہ ان کی تھوڑی سی مسٹیک یہ تھی, صحابہ کیونکہ وہ غلطیاں کرتے تھے اور آپ سے ان کو امپروو کرتے تھے, ان کو کریکٹ کرتے تھے, وہ کنفیس کرتے تھے اور وہ پاک ہو جایا کرتے تھے گناہ سے. اور یہی طریقہ ہے انسان کے ساتھ ہونا چاہیے, غلطی ہوگی مگر اس کو کنفیس کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو پاک صاف کر دے گا. ان کی غلطی یہ تھی کہ والدہ کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ بات کرتے تھے, ان کی ٹون بہت سخت ہوا کرتی تھی. اس شکایت کو ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ اور آگ جلاؤ. تو جب آگ جلائی گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ والدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہارے اس بچے کو یہیں پر آگ میں جلایا جائے؟ تو والدہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں برداشت نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر یہیں پر معاف کرو ورنہ یہ قیامت کے دن جہنم میں جلے گا. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوا کہ والدہ نے ان صحابی کو معاف کر دیا تھا, اور ان کی روح جو ہے وہ تب جا کر نکلی تھی. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ سختی کے ساتھ بات کرنا بھی یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. پھر اسی طرح یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے, والدین کی نافرمانی, ان کے ساتھ سختی, ان کے ساتھ بغاوت,
اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے اور آخرت میں تو عذاب بہت ہی الگ ہے۔ پھر اسی طرح اگلا حکم کیا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو والدین کے بعد پھر دوسرا رشتہ کون سا آ رہا ہے، قرابت داروں کا رشتہ۔ اور رشتہ داروں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بارے میں صلہ رحمی کے کانسیپٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم ہے، جو اس سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو اس سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، یعنی رحم کا جو رشتہ ہے، اور جو اس سے کاٹے گا میں اس سے کاٹوں گا، یعنی جو رحم کے رشتے کو کاٹے گا میں اپنی رحمت کو اس سے کاٹ لوں گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ کو کاٹنے والا، چاہے اس نے بظاہر کاٹ دیا، چاہے اس نے دل میں رنجش کو پال کر اس کی خوشی اس کی غمی میں نہ شامل ہونے کا اپنے آپ سے عہد کر لیا، بظاہر لگ رہا ہے کہ اس نے معاف کر دیا مگر دل میں رنجش ہے تو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس کی خوشی میں شامل نہیں ہونا چاہتا، وہ اس کی غمی میں شامل نہیں ہونا چاہتا، تو یہ وہ شخص، یہی وہ شخص ہے جس نے قطع رحمی کر رکھی ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے دلوں کا موازن آپ کے لیے انالیسس کرنا ہے، اپنے دلوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، اپنے دلوں کے اندر جھانکنا ہے کہ کیا میں نے واقعی ہر اس شخص کو معاف کر دیا جس کے ساتھ میرا اختلاف تھا۔ اگر واقعی دل گواہی دیتا ہے تو پھر وہی وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو لہٰذا جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس شخص کے تو اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، کیونکہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی قطع رحمی کرنے والا ہے جس سے کوئی عمل قبول نہیں کیے جاتے، اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کے اعمال کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ جو رشتے ہم نے قائم کیے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کر رکھنا، جو کاٹے اس کے ساتھ جوڑے رکھنا، اور کمپرومائز کے ایلیمنٹ کو قائم رکھنا۔ دیکھیں ہم نے اس صورت کے شروع میں ان چیزوں کو ڈسکس کر لیا تھا، معاف کرتے رہنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، دل نہیں بھی کر رہا تو ان کے ساتھ شامل ہونا، یہ وہ چیز ہے کہ جو دلوں کے اندر سے بغض کو ختم کر دیتی ہے۔ کیونکہ بغض کیا ہے، بغض کو ایک ریزر سے مثال دی جاتی ہے، آپ ریزر کو اسکن پہ رکھتے جائیں گے وہ آپ کی اسکن کے اوپر سے بالوں کو مونڈ دے گا، آپ بازو پہ رکھیں، آپ ٹانگ پہ رکھیں، آپ جس پورشن میں رکھیں، اسی طرح یہ ریزر، یہ بغض ایک ریزر کی طرح ہے جو آپ کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کہ یہ دل کی چھپی بیماری ہے جس کے بارے میں شاید انسان کو ساری عمر پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو قرآن یہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس بیماری کو لازمی اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا، ورنہ کسی صورت علاج ممکن نہیں ہے اور نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا احسان کرنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب یہاں پر حسن سلوک نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ احسان آ رہا ہے، اور احسان جو ہے وہ بہت ہی بلند درجہ ہے کہ حق سے بڑھ کر دینا، حق سے بڑھ کر دینا کس کو، والدین کو، اس کے بعد رشتہ داروں کو، اور اس کے بعد آ رہا ہے یتیموں کو، اور یتیموں کو حق سے بڑھ کر دینا۔ اور یتیم کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا، میں ساتھ ساتھ ریوائز بھی آپ کے لیے کر رہی ہوں کہ جس نے یتیم کی کفالت کی قیامت کے دن وہ نبی اسلام کے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے یہ شہادت اور درمیان والی انگلی ایک ساتھ رکھا، اور آپ سب نے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر فرمایا۔ تو لہٰذا اگر آپ کفالت نہیں کر سکتے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اس اجر میں شامل ہوں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری نظر میں جو بھی یتیم انسان ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، تو تب تو ڈبل حق ہے، لیکن کوئی بھی ہمارے چاہے وہ ہمارے نیبرز میں سے ہے یا ہمارے معاشرے میں ہے، تو اس کی کفالت کی ذمہ داری کس طرح سے اٹھائی جا سکتی ہے کہ ہاں کسی نہ کسی طرح اس کو سپورٹ کرتے رہنا، اس کو ایڈ کرتے رہنا، چاہے وہ لباس کے ذریعے ہے، چاہے وہ آپ کہیں کہ سودا سرچ کے ذریعے ہے، کسی نہ کسی طرح، چاہے وہ فائنانشیل ہے چاہے وہ ایموشنل ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح ہیلپ آؤٹ کرتے رہنا، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اس کے ساتھ احسان کا درجہ تب پہنچتا ہے انسان کے اوپر، اور اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ، قرابت دار ہمسایوں کے ساتھ۔ اب مسکینوں کے ساتھ بھی احسان ہوگا، یعنی ان کے ساتھ جب ان کو کوئی چیز دی جائے گی تو احسن درجے پر رکھ کر دی جائے گی، ردی یا کوڑا کرکٹ نہیں دیا جائے گا، جو چیز خود کو پسند ہے وہی چیز دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد قرابت دار ہمسایہ۔ اب دیکھیں ہمسایہ بھی تو آ سکتا تھا نا، لیکن قرابت دار ہمسایہ آیا اور اجنبی ہمسایہ۔ اب یہ کانسیپٹ کیا ہے، اب دیکھیں کہ ہمسائے جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہمسائے ہے جو غیر مسلم ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہمسایہ کون سا ہوتا ہے جو غیر مسلم ہمسایہ ہے، پھر دوسرا ہمسایہ کون سا ہوتا ہے جو مسلمان ہے مگر اجنبی، ہم اسے نہیں جانتے، ہمارے ساتھ میں رہتا ہے مگر وہ اجنبی ہے مگر ہے مسلمان، اور پھر ایک ہمسایہ وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہی میں رہتا ہے
مگر وہ مسلمان بھی ہے اور دوسرا قرابت دار بھی ہے۔ اب ان کے حقوق کس طرح سے ہیں؟ جو غیر مسلم رشتہ دار ہے اس کا صرف ایک ہمسایہ ہے، اس کا صرف ایک گناہ حق ہے، یعنی اس کا صرف ایک حق ہوگا۔ لیکن وہ رشتہ دار جو وہ ہمسایہ جو مسلمان ہے، اس کے دو حقوق ہیں، اس کا دگنا حق ہے اس ہمسائے سے جو کہ غیر مسلم ہے۔ اور پھر وہ ہمسایہ جو مسلمان تو ہے مگر ساتھ ساتھ قرابت دار بھی ہے، اب تو بہت سخت پکڑ ہے اور بہت سخت سوال ہے، اس کا 3 گنا آپ کے لیے حق ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ذکر کیا قرابت دار ہمسائے کے بارے میں، اور ہمسایوں کے حقوق کے اوپر بہت 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 ڈیٹیل کے ساتھ احادیث میں تبصرہ آیا ہے، جس کے بارے میں جس کو جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے دل جو ہے وہ خوف سے بھر جاتا ہے کہ کتنی سخت پکڑ ہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سے ہر ایک نے اپنا موازنہ کرنا ہے، ہمیں سے ہر ایک ہمسایہ ہے دوسرے شخص کا ہمسایہ، اور ہمسایہ کہاں تک ہوتا ہے؟ 40 گھروں تک ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے کہ ہم بطور ہمسایہ کیسے ہیں، ہم نے اپنا موازنہ کرنا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کے بارے میں کہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور جس کا ہمسایہ اس کے بارے میں کہے کہ یہ برا ہے تو وہ برا ہے۔ یعنی کہ کرائٹیریا ہی اس بات کو بنا دیا گیا کہ اس کے بارے میں اس کے ہمسائے کی رائے کیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنا ہے کہ میرے بارے میں میرے ہمسائے کی رائے کیا ہو سکتی ہے، اور پھر کبھی کبھار اس سے رائے پوچھ بھی لیا کریں کہ تمہارے دل میں میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر تو وہ اچھا کہتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیونکہ ہمسایوں کے حقوق بہت سخت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق اس قدر بتائے کہ صحابہ کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ وراثت میں بھی ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے، یعنی اتنے زیادہ حقوق۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یعنی 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام فوراً ڈر گئے، میں یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے کہ جو مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ اس حقدار ہی نہیں ہے کہ اس کو مومن کہا جائے، اس کو مسلمان کہا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، یعنی کہ بالکل بے خبری ہے اپنے ہمسایہ میں سے، کہ آپ اپنے گھر تو پیزا اور چکن شاورما اور پتنی آپ کہہ لیں کہ چکن منچورین لا رہے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، بالکل ایک کھڑکی کا فاصلہ ہے، اور ان کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آج پھل آ رہا ہے، آج خربوزے آ رہے ہیں، آج تربوزے آ رہے ہیں، آج یہ پھل آ رہا ہے، آج یہ شاورما لا رہے ہیں، آج وہ برگر لا رہے ہیں، آج یہ ڈش ان کے گھر آئی ہے، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں اپنی آپ کہہ لیں کہ آنکھوں سے، لیکن آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو ایماندار کھلانے کا حق ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے ہمسائے کا حق مارا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث اتنی اہم ہے اور یہ ہمیں اتنا کچھ سکھا کر جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں کتنا زیادہ دوسرے انسان کے لیے درد اور جذبہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ہانڈی بنائے تو اسے چاہیے کہ شوربہ بڑھا لے اور کچھ اپنے ہمسائے کو بھی بھیج دے۔ اور جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ اپنا شوربہ اگر وہ بنا رہے اپنی ہانڈی بنا رہے تو اس میں شوربہ زیادہ کر دے، کہ ہر حال میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو پہنچائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنی بیویوں کو دے رکھی تھی، اسی لیے پھر کیا ہوا کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ صدقہ دینا ہے تو دونوں ہمسائیوں میں سے میں کس کو بھجواؤں؟ اب انہیں صدقہ دینا تھا، اب ادھر بھی ہمسائے ہیں اور دوسری طرف بھی ہمسائے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پر بھی ہمسائے ہیں، لیفٹ سائڈ پر بھی ہمسائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمسایہ جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے تو اس کو پہنچا۔ تو لہٰذا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ہماری طرف سے ایڈ جائے۔ تو اسی طرح پھر یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہر وقت ویجیلنٹ رہنا، ہر وقت پریشان رہنا کہ کہیں میرے سے کمی نہ لگ جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ مسافروں کے بارے میں کے حقوق کے بارے میں بھی تو سوال ہوگا نا، کہ جو ٹیمپرری ہمارے ساتھ پارٹنرز ہوتے ہیں، بس میں کسی کے ساتھ سفر کر لیا، وین میں کر لیا، تو ایک بار ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مسواکیں تھیں، اور ایک ذرا اچھی کوالٹی کی تھی اور ایک ذرا درمیانی سی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی بہترین مسواک تھی وہ اپنے جو ہے وہ ہم سفر کو، یعنی جو ان کا مسافر تھا، ساتھی تھا، اس کو دی، اور خود جو ہے وہ درمیانی اور آپ کہہ لیں کہ
कम दर्जे वाली अपने पास रख ली। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपके पास कुछ वक्त के आपके लिए आपके साथ था, आपने क्यों अच्छी वाली मसवाक उसको दे दी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो मुसाफिर के बारे में भी सवाल होगा, मुसाफिर के बारे में भी सवाल होगा। जब एक शख्स जो टेम्पररी तौर पर मेरे और आपके साथ है उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त है, तो वो शख्स जो बिल्कुल दरवाजे की नुक्कड़ पर आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? क्या उसके बारे में सवाल नहीं होगा? तो ये चीज़ें समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन होगा कि जब हमारे पास तालीम होगी। और इसके बारे में जहाँ तक ये भी बात फरमा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने हमसाए को नुकसान ना पहुँचाओ, किस तरह कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना घर बड़ा बना लो, ऊंचा बना लो, अपने घर को ऊंचा ना बनाओ कि कहीं उस तक पहुंचने वाली रोशनी में रुकावट आ जाए। तो आप देखें कि हमसाए को नुकसान देने में क्या आपने मिसाल दी कि अपने घर को ऊंचा ना बनाओ कि कहीं उसके घर में रोशनी जो है उसमें कमी आ जाए। तो फिर कहाँ ये सवाल होता है कि हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं जिसके ज़रिए से हमसायों को, हमारे मुआशरे में रहने वाले हमारे इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि इसका सवाल बहुत सख्त है। और उसकी छोटी सी मिसाल आप सबने ये दी कि अपने घर के छत को भी बड़ा ना बनाओ कि उस तक लाइट ना पहुंच सके या उस तक हवा ना पहुंच सके और वो रुक जाए। आप देखें, आप जितनी भी आज कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ DHA देख लें, जहाँ भी आप देख लें, बहरिया टाउन देख लें, घरों को एक लेवल तक बनाया जाता है, सब घर बराबर बनाए जाते हैं ताकि दूसरा बंदा टॉर्चर ना हो दूसरे एक बंदे के घर के बारे में, क्योंकि आप बड़े घर बनाकर खुश हो रहे हैं मगर दूसरा खुश नहीं हो रहा क्योंकि उसको तकलीफ पहुंच रही है। तो लिहाजा अब एक और सवाल है, क्योंकि जब तक हम अपने आप से सवाल नहीं करेंगे ये कुरान कभी भी दिल में उतरेगा नहीं, और ये कभी भी हमारी आपके लिए हमारे कैरेक्टर को नहीं बदल सकता, हमारी इस्लाह नहीं कर सकता। फिर ऐसा ही है कि हम सुनते रहे, मैं सुनाती रहूं, मगर ये हमारी इस्लाह ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और यही वो फिर यहूदियों का हिसाब है कि किताब तो पढ़ते थे मगर उन्होंने अमल ना कर सका, क्योंकि किताब ने उनको बदला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए पढ़ा ही नहीं। तो लिहाजा अब यहाँ पर एक सवाल है जो बड़ा अहम है कि वो कौन कौन से तरीके हैं कि जिनके ज़रिए से हमसायों को तकलीफ़ पहुंचाई जा सकती है। हम सब विटनेस हैं, हम सब अपने मुआशरे को देखते हैं। आप देखते होंगे कि लोग शिकायत करते हैं या लोग बताते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे ने मुझे इस तरह तकलीफ़ पहुंचाई, फ़लाँ ने ऐसा किया। बाज़ औक़ात किसी की डेथ हो जाती है और पूरा जो मोहल्ला है वो पूछता भी नहीं, लेकिन एक शख्स है जो उसको चाय पहुंचा रहा है, कभी बिस्किट पहुंचा रहा है, तो इस तरह वो उसको एड कर रहा है ना। अब जिसने उसकी हेल्प नहीं की उसने गिला किया, जिसका मतलब है कि वो शख्स उससे अल्लाह भी नाराज़ है, क्योंकि जिसके बारे में हमसाये ने कहा कि ये अच्छा है तो वो अच्छा है, और जिसके बारे में उसके हमसाये ने कहा कि ये बुरा है तो वो बुरा है। अब ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला इसको लाजमी डिस्कस करेंगे अपनी आज की मीटिंग के एंड पे, क्योंकि ये सवाल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सारे सोशल नॉर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला ने, आप देखें, कोई बात हमारे ध्यान में छोड़ी नहीं है। अब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बातें सिखाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखा दी कि अब एकदम से इंसान के रहने, पहले शायद हमें इतना पता भी ना होगा कि हमसाये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमसायों की भी कुछ हकूक़ हैं, लेकिन अब यहाँ पर एकदम से इतनी स्ट्रेस के साथ, और अभी जो मैं आपके सामने हदीस रखने वाली हूँ उसके अंदर इतना डिटेल्ड चार्टर है हमसायों के हकूक़ के बारे में कि आप हैरान रह जाएंगे। डिस्कस करना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमसायों के क्या हकूक़ सिखाए, तो मेक श्योर कि आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि हम डेली अपना अपना मुवाजना करते रहें, एनालिसिस करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला हम यकीनन उन लोगों में से होंगे कि जो मुआशरे के अंदर मौजूद हर तबके का हक अदा करने वालों में से हैं, या एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं ना। हम परफेक्शन तक तो पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते रहें और उनके हकूक़ के बारे में डरते रहें, उनके हकूक़ को मारते हुए डरें और फिर उनके हकूक़ को एलाबरेट करें, सोसाइटी के सामने हाईलाइट करें, अवेयरनेस दिलाएं। तो यकीनन यही वो इंसान है कि जिसने हक अदा किया और जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए चुन लिया। तो हमें अपना अपना मवाजना करना है साथ साथ इंशाल्लाह। तो ये हदीस जो है ये तिब्रानी की हदीस है और इसके रावी हज़रत मुआविया बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, और अब वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसायों के हकूक़ क्या हैं। जब वो मदद मांगे तो मदद कर, और जब कर्ज मांगे तो इस्तात के मुताबिक कर्ज दे, और जब मुश्किल में हो तो मुआवनत कर, और अगर वो कोई बुरा काम करे तो पर्दा पोशी कर, और अगर उसे कोई खुशी मिले तो उसे मुबारक दे, अगर उसे कोई खुशी मिले तो उसे मुबारक दे, और अगर वो बीमार हो तो उसकी अयादत कर, और अगर वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, और उसकी अमारत से बड़ी अपनी अमारत ना बना, ऐसा ना हो कि उसकी हवा और उसकी रोशनी रुक जाए, और
اور اس کے بعد اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا سے اس کو تکلیف نہ پہنچا، اپنے پکے ہوئے گوشت کی ہنڈیا سے اس کو تکلیف نہ پہنچا، اور اگر پھر ایسا ہے ورنہ کچھ نہ کچھ دے دے، اور اگر پھل لائے تو بھیج ورنہ ان کے چھلکے نہ پھینک۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ اگر پھل لایا ہے تو ہر حال میں بھیج، اور اگر بھیجنے کی صداعت نہیں ہے کہ خاندان ہی اتنا بڑا ہے تو پھر اس کے چھلکے باہر نہ پھینک، کیونکہ ان چھلکوں کو دیکھ کر اس کو اذیت ہوگی، اسی طرح ہنڈیا کی خوشبو سے اذیت ہوگی، تو بہتر ہے کہ اس کو بھیج، اور اگر بھیج نہیں سکتا تو پھر کیا کر کہ بہترین کوشش ہے کہ اس میں شوربہ بڑھا دے تاکہ اس کو بھیج سکیں۔ تو لہٰذا یہ تمام وہ چارٹر ہے جو ہمارے ہمسایوں کے حقوق میں ہے۔ تو اس کے بعد ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور اس سے ہم اس پورے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور یہ حدیث بہت زیادہ اہم ہے۔ جب ہم کیونکہ جو ہم لوگ ہیں نا قرآن کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے، جب ہم پڑھانے کے لیول پہ آتے ہیں یا پڑھنے کے لیول پر آتے ہیں تو وہ لوگ کہ جن کو ہم بھول جاتے ہیں واعظ و نصیحت میں، وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو نہ واعظ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم وہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور باہر ہم بے شک جتنی مرضی تقریریں کریں، لیکن اگر ہمارا گھر ہمارے خاندان میں اندھیرا ہے تو اس اندھیرا کو نہ بجھانے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بہت ہی سخت حدیث ہے، اور یہ حدیث نبی اسلام نے جب فرمائی تو اس حدیث کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ نبی اسلام بہت غصے میں تھے کہ آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے۔ اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، بہت ہی غور کے ساتھ دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ اپنے لا علم اور جاہل پڑوسیوں کو خیر اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے، ان کو نیکی کا واعظ نہیں کرتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اور یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں وہ باعلم پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں تمہیں دنیا ہی میں سزا دلواؤں گا۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے کہ ایک علم رکھنے والا پڑوسی اپنے پڑوسیوں کی مدد کرے واعظ کر کے، برائی سے روک کر۔ اور جو جاہل ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جاہل کو نیگیٹو سینس میں اس حدیث میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی جن کے پاس دین کا علم نہیں، وہ باعلم پڑوسیوں کے پاس جا کر اس کو سیکھیں، کیونکہ سیکھنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے انا کو مارنا اور کسی نہ کسی کو اپنا استاد کو تسلیم کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گھروں کو بہترین طریقے سے استقامت کے ساتھ چلانے کی، صلح کروانے کی، ہمیں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عدل کے ساتھ تقوی کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حکمت اور دانائی نصیب فرمائے، ہمیں حکمت پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کسی صورت شرک کے قریب بھٹکنے سے بچائے، اور ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری معاونت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں کوشش بھی کرنا ہوگی، اور پھر اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی کھولے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔